يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، تم اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین، فراشن، بچھونا، فرش، والسماء، اور آسمان، بناءً، چھت، وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج به، پھر نکالا اس سے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اب آیت نمبر 21 میں اللہ جل شانہ یہاں سے منافقین، یہودیوں اور نصرانیوں اور مومنین سب کے لیے ایک دعوت دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنی عبادت کی طرف. اب ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جہاں پر بھی قرآن مجید میں لفظ یا ایھا الناس آتا ہے تو وہ خطاب اہل مکہ، یعنی وہ مخاطب اس وقت اہل مکہ تھے، اور جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو وہ خطاب ہوتا ہے اہل مدینہ کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے اندر جتنے لوگ تھے ان سے خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر اپنی کچھ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی، الذی خلقکم. کون سا رب؟ رب کہتے ہیں اصل میں پالن نہار کو، پالنے والے کو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اس آیت میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے. اب وہ بندے مومن ہوں، کافر ہوں، منافق ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید باری تعالیٰ سمجھایا ہے، اور جو ایمان کے لیے اصل الاصول ہے، یعنی ساری چیزوں کا نچوڑ، وہ توحید باری تعالیٰ ہے. اب توحید باری تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی اور طرف جائے، یعنی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کھلم کھلا شرک سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اب شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ جو خالق ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کیا جانتے ہو کہ خدا کا حق بندوں پر کیا ہے؟
یہ کہ اس کی عبادت کریں، کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جو خدا چاہے فلاں چاہے، یوں کہے کہ جو کچھ اللہ اکیلا چاہے پھر جو فلاں چاہے یہ بات نہ کہا کرو۔ یہاں میں آپ کو ایک بڑی عجیب حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابی کا نام ہے حضرت طفیل۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوتیلے بھائی تھے۔ تو فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ کچھ یہودیوں کو، اور ان سے میں نے کہا کہ بڑا افسوس ہے اے یہودیوں تمہارے اوپر کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آگے سے یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ افسوس تو تم پر بھی ہے کہ تم بھی کہتے ہو جو خدا چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ پھر حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نصرانیوں کو دیکھا، تو نصرانیوں سے بھی میں نے یہی بات کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن تم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ جب یہ خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ذکر تم نے کسی سے کیا تو نہیں؟ تو حضرت طفیل نے جواب دیا کہ چند لوگوں سے میں نے ذکر کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے فرمایا کہ اے لوگو، تم یہ نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، بلکہ تم یہ کہا کرو کہ صرف جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے عام لوگ اپنی طرز زندگی کے اندر یہ الفاظ اختیار کرتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ کام ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ بس جو اللہ اور اس کا نبی چاہے۔ اب یہ الفاظ کہنا شرک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان الفاظ کے کہنے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، کیونکہ دنیا کے اندر یہاں پہ توحید ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب دیکھو آگے اسی آیت کے اندر الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ کل کائنات کا مالک ہے۔ کیسے کل کائنات کا مالک ہے؟ کہ رب العالمین نے زمین بچھائی، پھر آسمان کو چھت بنایا، اس سے پانی نکالا، زمین سے پانی وانزل من السماء، آسمان سے پانی اتارا، اور پھر وہ پانی جب زمین میں آتا ہے تو زمین میں آنے کے بعد اس سے پھل اور انسانی خوراک کی اور جانوروں کے خوراک کی تمام اشیاء نکلتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سارے کاموں کے اندر کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، میں اکیلے تنہا کرتا ہوں۔ تو پھر مان لو اس بات کو کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، تم تو جانتے ہو۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے سب سے بنیادی چیز توحید ہے۔ جس آدمی کے پاس توحید نہیں ہوگی اس کے سارے عمل برباد ہیں۔ ایک یہ توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کی ذات کو ماننا، ایک اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا، اور یہ عقیدہ بنانا کہ اللہ کے سوا اس دنیا کے اندر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف وحدہ لا شریک ذات ہے جس کے پاس سارے جہان کا قبضہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس لیے ایک اللہ کی ذات کو ماننا اور اس کو ہر عمل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو یہ تسلیم کرنا کہ اللہ کے علاوہ دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم، دنیا کا سارا کچھ یہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب ہمارا یہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں اس یقین کامل کے ساتھ ضرور جنت میں عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے ایک بات، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جل شانہ ہر قسم کا گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں شرک جیسے گندے گناہ اور شرک جیسے غلیظ گناہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وحدانیت کے ساتھ ایک اللہ پہ کامل یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے وجود کو اس طریقے سے ماننا جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے نا
اس سے پہلے پڑھا ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، یہی ہے توحید کہ ہم اللہ کو اس کی ساری ذات و صفات کے ساتھ مانتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔